کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ انڈینز زیادہ ایکسپینسو چیزیں نہیں خریدتے، انڈیا میں زیادہ پیسہ چیزیں خریدنے پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے. لیکن آج کے دور نے اس بات کو بدل کے رکھ دیا ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی عوام کا سوچتے ہی نہیں ہیں. نیا برانڈ وہاں پر پہنچ رہا ہے اور اس کو بہت حوصلہ افزائی مل رہی ہے. جو گولڈ مین ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو $10,000 اینولی کماتے ہیں. یا اس کوئی ایک بھی جنگ مجھے بتا دیں ہم جیتے ہوں، کوئی ایک بھی نہیں جیتے. اور دوسری بات کریں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہی ہمارا دشمن ہے. آپ کو کہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر 6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت $10,000 سے زیادہ کما رہے ہیں تو پھر اگلے چند سالوں میں ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے، تو کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ انڈینز زیادہ ایکسپینسو چیزیں نہیں خریدتے، انڈیا میں زیادہ پیسہ چیزیں خریدنے پر خرچ نہیں کیا جا سکتا، یا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اتنا زیادہ ہائی نہیں ہے. لیکن آج کے دور نے اس بات کو بدل کے رکھ دیا ہے. اس وقت میرے سامنے 2 مالیاتی اداروں کی بڑی رپورٹس ہیں. گولڈ مین اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور میکنزی اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب انڈیا کی جو سپینڈنگ پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انڈینز زیادہ سے زیادہ مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں اور نئے سے نیا برانڈ وہاں پر پہنچ رہا ہے اور اس کو بہت حوصلہ افزائی مل رہی ہے. جو گولڈ مین ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو $10,000 اینولی کماتے ہیں یا اس سے زیادہ کماتے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تعداد ہے یہ 2027 تک ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اس نے رپورٹ دی ہے کہ یہ ابھی تو 6 کروڑ سے اوپر ہے، لیکن کچھ ہی سالوں کے اندر یہ اس سے ڈبل سے زیادہ ہو جائے گی. اب اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا کیوں ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور انڈیا کا یہ جو سپینڈنگ بوم ہے اس میں کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں اور کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کو یہ بنا رہے ہیں. تو اس میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، ایک اور رپورٹ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ جو یہ بتا رہا ہے کہ جو ایودھیا میں بزنس کیسے بوم کر رہا ہے. کیونکہ مجھے وہ بھی ایک ایسا ٹاپک لگا کہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، تو میں نے سوچا کہ بجائے الگ سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی، سپینڈنگ کی، تو اس کو بھی ہم بیچ میں شامل کرتے ہیں. لیکن پہلے جیسا میں نے کہا آپ کو کہ اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر 6 کروڑ سے زیادہ لوگ اس وقت $10,000 سے زیادہ کما رہے ہیں تو پھر اگلے چند سالوں میں ڈبل سے ٹرپل ہو جائیں گے، تو کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے. اور جو انڈیا کا سپینڈنگ بوم ہے، یعنی جو ان کے خرچ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ کیسے بڑھی ہے. تو دیکھیں اس میں جو ہے بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ آخری جو لاسٹ 3 ایئرز ہیں اس میں آپ دیکھیں تو جو تمام ان کا بزنس ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو گولڈ پرائسز ہیں وہ 65% سے زیادہ انکریز کر گئی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جو گولڈ ہے وہ کسی بھی کنٹری کے اکانومی میں کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے. اور انڈیا کے بارے میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ وہاں پر گولڈ ہے وہ تو مطلب ان کی ہاؤس ہولڈ گولڈ جو ہے اسی کی ہم کیا بات کریں. اچھا پھر اس میں ہے کہ اگر آپ دیکھیں فسکل ایئر فرام 19 to 23 تو 30% سے زیادہ جو ہے پراپرٹی پرائسز جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ پراپرٹی بہت زیادہ خرید رہے ہیں اور ان کی جو سپینڈنگ پاور ہے وہ بڑھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ 2019 سے دیکھ لیجئے تو اس میں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اس میں اضافہ ہوا ہے اور جو پروڈکٹس ہیں، جو پریمیم پروڈکٹس ہیں، ان کی جو سیل ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو سیل، یہ جو سپینڈنگ پاور ہے یہ کن چیزوں پہ ہے، جو کہ لگژری آئٹمس ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے برانڈز انڈیا میں آئے پچھلے چند دنوں میں، جس پہ یہ کہا گیا کہ اب اس کی جو مانگ ہے، اس کی جو کھپت ہے بہت زیادہ وہاں پر ہوگی اور پوری دنیا وہاں پر اسی طریقے سے دیکھتی ہے. آپ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کسی بھی کنٹری کی جو اکانومی ہے اس میں اس کے جو سپینڈ کرنے والے ہیں، جو کنزیومرز ہیں، ان کی جو قوت خرید ہے وہ بہت زیادہ اس کا پلے کرتی ہے، رول پلے کرتی ہے اس اکانومی کو اسٹرانگ بنانے میں. اور اسی طریقے سے اور بھی جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری ایسے، یہ تو ابھی میں نے آپ کو چند فیکٹرز بتائے ہیں، لیکن اس سے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا اور بھی بہت کچھ ہے. اس میں کہا گیا ہے، اچھا یہ 2 رپورٹس جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہے یہ جو
اگر آپ اس کو یہ دیکھیں کہ کتنا انکریز ہو جائے گی، اس کے بھی تمام اشاریے، تمام فیکٹس اینڈ فگرز جو بتائے گئے ہیں. اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا گولڈن سیکس کی جو رپورٹ تھی، لیکن اب میکنزی اینڈ کمپنی جو ہے اس کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹریول، جولری، ایٹنگ آؤٹ اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور بہت ساری ایسی جو کبھی لوگوں کی ریچ سے باہر تھیں، اب وہ لوگوں کی ریچ میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر اتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈیا کو یہ چیز اور زیادہ طاقتور بنا رہی ہے اور کہیں کا کہیں لے جائے گی. اب یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ اشاریے کہاں سے لیے جاتے ہیں، تو میں نے آپ ادارے بتا دیے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم نے اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی عوام، وہ عوام کا سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ سر یہاں پہ جیسے ایک سوال آپ نے کہا کہ بھائی انڈیا ہمارا دشمن ملک نہیں ہے. اگر انڈیا کو کسی اسلامی ملک سے دشمنی ہوتی تو وہ پھر سب کا دشمن ہوتا. سعودی عرب انڈیا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں وہ لوگ جا رہے ہیں، یو اے ای میں بیٹھ رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، عراق دیکھ لیں، مصر دیکھ لیں، ایسی کوئی سرزمین نہیں بچی اسلامک جہاں پر انڈیا نے قدم نہ رکھا ہو. آخر ہمارے دماغوں میں ہی یہ کیوں بٹھایا گیا ہے کہ وہ دشمن ہیں، وہ ہندو ہیں، وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، اور آج یہی جو ہماری پالیسیز ہے ہم پہ الٹا پڑ گئی ہے. جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں شروع سے ہی بچپن سے ہی جو ہماری پاک اسٹڈی ہے وہ ہمیں غلط پڑھائی جا رہی ہے. ہاں، پاک اسٹڈی بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. ابھی بھی کوئی ایک بھی جنگ مجھے بتا دیں ہم جیتے ہوں، کوئی ایک بھی نہیں جیتے. اور دوسری بات کریں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان ہی ہمارا دشمن ہے، تو ادھر ہمارا تو ایک علاقہ ہے نا، کشمیر ہے. کشمیر بھی وہ ہم نے سیل کر دیا، وہ 75 لاکھ میں ہم نے ہری سنگھ کی رپورٹ کے مطابق، جب ہم نے ڈاکومنٹری پوری ان کو دے دی ہے، پھر وہ کیسے ہمیں مل سکتا ہے؟ مطلب ہم نے کشمیر سیل کیا ہوا ہے. ہم نے سیل کیا ہوا ہے کشمیر، یہ سیل کیا ہوا ہے. اگر گلگت کو بھی دیکھا جائے، جو آج کا آزاد کشمیر ہے، گلگت کے ساتھ جو آزاد کشمیر ہے وہ ہم نے چھینا ہے ان سے. اگر دیکھا جائے یہ بھی ان کا ہے. لیکن یہ سچ تو کوئی بھی نہیں کہتا. لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہے، گلگت بلتستان بھی ہمارا. یہ تو آپ پہلے پاکستانی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. نہیں، اگر آزاد کشمیر جو ہمارے پاس ہے وہ بھی رپورٹ کے مطابق ان کو ہم نے سیل کیا ہوا تھا. اچھا، اگر دیکھا جائے انڈیا ہمارا دشمن ہے، میں تو نہیں سمجھتا کہ انڈیا ہمارا، میں بھی نہیں سمجھتی. اگر دیکھیں ہمارا تو ایک مسئلہ ہے نا کشمیر کا. ادھر چائنا کا دیکھ لیں، 17 ایسے علاقے ہیں جن کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے، متنازع علاقے ہیں چائنا اور انڈیا کے. اچھا، پھر بھی ان کی سب سے زیادہ ٹریڈ جو چائنا کی وہ ہندوستان کے ساتھ ہے. یعنی جو بھی ملک ہے وہ اپنے اکانومک دیکھتا ہے، نہ کہ وہ اپنے جو اس کے لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہو ایک ریڈ لائن کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ ہمارا انڈیا دشمن ہے. میں نہیں کہتا. ادھر دیکھ لیں، ادھر کی حالت دیکھ لیں. انڈیا میں دیکھیں کاروں کی قیمت، پرائس چیک کر لیں، وہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی بہت کم ہے. سر میں یہ بتا دوں، یہاں پہ جو کلٹس اور یہ ویگنار جو یہاں پر 35-36 لاکھ کی ہے، انڈیا میں یہی گاڑیاں 2.5-3 لاکھ کی ہیں. فرق دیکھ لیں، سیم کمپنی، سیم برانڈ، سیم گاڑیاں. یعنی یہ کیوں ایسا ہے؟ ہماری جو جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے 1% ہے، 99% کو وہ ٹھیک نہیں ہونے دیتی. وہ کہتی ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم دیکھ لیں، وہ بھی ہمارے بچوں کو پڑھایا اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ بھائی اونچی آواز میں بات بھی نہ کر سکیں.